جب سے اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس وقت سے لے کر اپنے خالق حقیقی سے ملنے تک آپ نے ملازم بھی رکھے، آپ نے خادم بھی رکھے، آپ نے غلام بھی رکھے، آپ نے بیویاں بھی رکھی، آپ نے سفر بھی کیے، آپ نے دوست بھی بنائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک ساری زندگی کسی کو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا ادا نہیں کیا جو اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ یہ فیشن کے نام کے اوپر دین کا فروغ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہی چند ایک واقعات کو آپ کے گوش گزار کرنے سے ہوگی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے، جب تک انسان کسی دوسرے انسان کے مقام و مرتبے کو حقیقی طور پر پہچان نہیں لیتا، اس کے دل میں اس کے لیے ادب، احترام اور عزت پیدا نہیں ہوتی۔ جب آپ کو کسی کے مقام کا پتہ ہوگا، کسی کی فضیلت کا پتہ ہوگا، اس کے رتبے کا اور مرتبے کا پتہ ہوگا، اور رتبہ اور مرتبہ بھی وہ جو دنیا والوں کے ہاں نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں کیا کمال ہوگا، تو آپ کے دل میں اتنی ہی زیادہ رسپیکٹ اور اتنا ہی ادب اور احترام پیدا ہوگا۔ یہ مقام و مرتبے کا رتبہ رشتوں کے رتبے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کا باپ ایک برا انسان ہو، نشئی ہو، چور ہو، تو بیٹے کے دل میں باپ کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی، اگرچہ وہ باپ ہی ہے۔ لیکن اگر ایک باپ اچھا انسان ہو، با کردار اور با اخلاق ہو، اگر وہ دیندار ہو، نمازی ہو، اپنے کام کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مخلص ہو، تو اس باپ کی رسپیکٹ اس کے بچوں کے دل میں بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ رشتے کے بعد انسان کا مقام اور اس کا کردار آپ کے دل میں ادب پیدا کرتا ہے، آپ کے دل میں احترام پیدا کرتا ہے، رسپیکٹ پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسا جملہ بھی زبان سے ادا ہو جائے جو آپ کے شایان شان نہ ہو، تو وہ ساری زندگی کے اعمال کو زیرو کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کی اور آنے والی نسلوں کے لیے کہ ہمیں یہ علم ہو کہ جس ہستی کو ہم اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جس پر ہم ایمان لائے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا ادب اور احترام کیا ہے۔ صحابہ اکرام نے تو خیر وہ کمالات کر کے دکھائے ہیں کہ جن کو صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں جو ہم نے گفتگو کی، اسی کے تناظر میں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، اور وہ اس بات کو بذات خود بڑے فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں لٹایا گیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی جو ہے وہ ایسے کھیلتے کھیلتے تو جان بوجھ کر آپ کی قبر میں پھینک دی۔ تو جب قبر میں انگوٹھی پھینکی، میں تھوڑا سا آگے نکلا تو میں نے کہا ہو میری انگوٹھی گر گئی۔ تو حضرت علی پاس تھے، تو میں نے اجازت مانگی کہ حضرت علی سے کہ اجازت دیجئے میں یہ اپنی انگوٹھی نکال لوں۔ تو انگوٹھی نکالنے کے لیے قبر میں اترے اور پھر کہتے ہیں کہ اے
صحابہ کی جماعت سن لو، میں مغیرہ بن شعبہ وہ آخری شخص ہوں جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا تھا۔ میں وہ آخری شخص ہوں جس نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا تھا۔ یعنی صحابہ تو ایسے محبت کرتے تھے کہ جیسے حضرت عکاشہ نے کہا، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو احتساب کے لیے پیش کر دیا اپنے وصال سے پہلے، اپنی وفات سے پہلے۔ آپ نے کہا بھی اے صحابہ کی جماعت، میں بھی انسان، زندگی تم میں گزاری، غصہ، غم، پریشانیاں، اگر کبھی میں نے کسی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر دی ہو نا تو یہ میں کھڑا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں مجھ سے بدلہ لے لو۔ خاموشی طاری تھی، پیچھے سے ایک آواز آئی حضرت عکاشہ کی، جی 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 میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے بدلہ۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ بدلہ لینے کی جرت، اور وہ بھی حضرت عکاشہ جیسے صحابی میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک سفر میں مجھے چھڑی ماری تھی، یا کہا کہ آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، ہاں یوں کہا کہ آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ٹھیک ہے، اس کو چھڑی پکڑا دو، بدلہ لے لے۔ کہنے لگے نہیں، بات یہ ہے کہ جب مجھے چھڑی لگی تھی نا اس وقت میرے جسم پر چادر نہیں تھی، میرے جسم پر چادر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی اتار دی تو حضرت عکاشہ نے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ لپٹ کے اس کا بوسہ لے لیا، کہا یہ تو ایک بہانہ تھا آپ کے جسم سے بوسہ لینے کا۔ یعنی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا اور آپ کے چہرے سے ایسے جھلکتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک انجان لوگ، جو بعد میں وہ گروہ مسلمان ہو گیا لیکن تجارت کی غرض سے اس وقت قافلے آیا کرتے تھے، تو ایک قافلہ جو ہے اس نے مدینے کے باہر پڑاؤ کیا۔ حضرت طارق بن عبداللہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ مدینے کے باہر انہوں نے پڑاؤ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹنی خریدنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اونٹنی خریدنے کے لیے گئے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے، اونٹنی کا ریٹ ہوا، قیمت طے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے جا رہا ہوں، تمہیں پیسے پہنچ جائیں گے، تمہیں پیسے پہنچ جائیں گے، تمہیں پیسے میں دے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اونٹنی کو لے کر آگے۔ اچھا اب ایسے ہوتا ہے نا، کوئی بھائی کسی نے ادھار چیز دے دینا تو بڑا پراگنا تیرا دماغ نہیں کام کرتا، کہتے ہیں نا، یا باپ کہتا ہے تو انہوں ادھار دیتی تو سانو گھاٹا پائیں گا۔ تو وہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی نا، جب اس کے بھائیوں کو ارد گرد کو پتہ چلا، اور تو نے ایک انجان بندے کو پیسے لیے بغیر اتنا کہنے پر چیز دے دی، وہ آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کرتا، ان کے چہرے کی رونق، ان کے چہرے کی کشادگی، ان کے چہرے کا حسن، ان کے الفاظ کا یقین ہی ایسا تھا کہ میں دوسرا جملہ کہہ ہی نہیں سکا، میں یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ اس چہرے سے اور اس زبان سے کوئی غلط بات آ سکتی ہے۔ ابھی وہ آپس میں بحث کر رہے تھے تو ایک عورت آ گئی، اسی قبیلے کی عورت جو خیمے میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہی، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی نہیں تھی، لیکن اس نے باہر نکل کر کہا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، جو بندہ اس سے اونٹنی لے کر گیا ہے میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، اگر وہ تمہیں پیسے نہ دے تو میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، وہ بندہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار جو آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا، جو آپ کے چہرے پر انوار سے جھلکتا تھا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا، خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے ضمیر اچھے تھے، جن کی نیتیں اچھی تھیں،
جو حق کو قبول کرنا جانتے تھے، وگرنہ سارے ایک جیسے نہیں تھے، سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہوتے ہم بھی ایسے تابعداری اور فرما برداری کرتے، یقیناً الحمدللہ ہم ایسے ہی کرتے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ جتنے ہم گناہوں پر ضدی ہیں، ہم جتنے انا کے پکے ہیں، ہم جتنے اکڑ والے ہیں، ہم جتنے حق کو دیکھ کر بہانے بناتے ہیں، اس دور میں ایسے لوگ بھی تھے، ابن باطا جیسے، کہ اس نے ایک وقت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوس اور خزرج اور یہ جو بنو قریظہ تھے، ان کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں آئے نہیں تھے تو آپس میں جنگیں ہوتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے ابن باطا نے ایک مرتبہ حضرت حسان کو گرفتار کر لیا، جنگ میں گرفتار کر لیا، ان کو باندھا ہوا تھا۔ تو اس کو ترس آ گیا، اس کو رحم آ گیا، اس نے ان کی رسیوں کو کھول دیا اور ان کو قتل نہیں کیا اور ان کو آزاد کر دیا، کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں چھوڑا۔ بس ایسے ایک نرم دلی کہہ لیں، ایک خیال آ گیا۔ جب بنو قریظہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغاوت کی سزا دی نا، تو اس یہودی کو جب باندھا گیا تو اس صحابی کو وہ احسان یاد آ گیا۔ اب یہاں سے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ کے لیے اور اپنے ایمان والوں کے لیے ایک حیا اور ایک مروت کا جو پہلو نظر آئے گا، وہ بھی کمال ہے۔ تو وہ حضرت حسان آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن باطا نے جاہلیت میں مجھ پر ایک احسان کیا تھا، میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں، اس کی جان کی مجھے امان دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، اگر اس نے ہمارے ایک مومن مسلمان پر احسان کیا تھا، وہ بھی جاہلیت میں، ہم نے تجھے اس کی جان کی امان دی۔ صحابی گئے یہودی کے پاس، جا کر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جان کی امان پالی ہے، تم نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ، یہ اس احسان کا بدلہ ہوا۔ اس نے کہا، او نادان آدمی، یہودی نے کہا، انسان اتنا ضدی ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، انسان اتنا ضدی ہو سکتا ہے؟ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا، ہاں انسان اتنا ضدی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، او نادان، جس بندے کے بیوی بچے مار دیے جائیں، جس بندے کے بیوی بچے نہ رہیں، جس بندے کے خاندان نہ رہے، اس نے جی کر کیا کرنا ہے؟ وہ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خاندان کو بھی میرے حوالے کر دیجئے، اس کو بھی امان دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس کے خاندان کو بھی امان دی۔ اس نے پھر آ کر کہا، جا تیرا خاندان بھی آزاد۔ اس نے کہا، نادان، یہودی کہتا ہے صحابی کو، نادان، جس کے پاس مال و دولت نہ رہا ہو، اس نے جی کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ انہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہی سفارش پر، میرے کہنے پر اس کا مال بھی چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا اس کا مال بھی چھوڑا، جا اس کا مال بھی چھوڑا، تیرے حوالے کیا، اس نے تجھ پہ ماضی میں احسان کیا تھا۔ اس تینوں باتوں کے باوجود اس یہودی کو آ کر جب اس صحابی نے کہا کہ میں نے تجھے بھی آزاد کیا، تیرے خاندان کو بھی آزاد کیا، تیرے مال کو بھی آزاد کیا، تو اس یہودی نے کہا میرے قبیلے کا کیا بنا؟ اس نے کہا نہیں، اب قبیلے کی بات نہ کر، تیرے قبیلے والوں کو فلاں سردار، فلاں سردار، فلاں سردار، سب کو سزائے موت ہوگی کیونکہ وہ باغی تھے۔ اس نے کہا اگر میرے قبیلے والوں کو سزائے موت ہوگی، میں اپنے خاندان سمیت مرنا گوارا کروں گا، محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ کعب بن اسد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت سے پہلے بغاوت کی تھی نا، اس نے بھی، اس کو سزائے موت دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کعب ابن خراش جو ان کا سردار تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے مدینے آیا تھا،
ابن خراش نے تجھے بتایا تھا نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ اس نے کہا بتایا تھا۔ کہا ابن خراش نے تجھے کہا تھا نا کہ میری بات مان لینا؟ اس نے کہا کہا تھا۔ کہا ابن خراش نے تجھے کہا تھا نا کہ مجھ پر ایمان لے آنا؟ اس نے کہا ہاں، ابن خراش نے مجھے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے قبیلے کے تانوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آپ پر ایمان لے آتا، مگر میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں یہودیت پہ مرنا گوارا کروں گا، میں یہودیت پہ مر رہا ہوں، میں آپ پر ایمان نہیں لایا، میں علل اعلان کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ضد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس واقعے سے بتانا کیا مقصود ہے کہ انسان حق کو پہچان کر اتنا ضدی بھی ہوتا ہے، اتنا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا کسی انسان پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان سچ کو جان کر اسے تسلیم کر لے، آگے سے ہیلو بہانے حجتیں اور یہ اور وہ اور چونکے چناچے نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کسی انسان پر، مگر نہ عام طور پہ اپنی غلطی مانتا کوئی نہیں انسان، اور ہم تو ویسے ہی نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہ میں اور غلط، ایک میں مسلمان، اوپر سے میں اہل حدیث، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہ میری کوئی غلطی نہیں۔ اور جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم وہ ایسے بھی مان جاتے ہیں۔ زمرون نامی بادشاہ جو ہند کا بادشاہ تھا، زمرون ہند کا نہ زمورن، اس طرح کا ہی نام تھا، زمرون یا زمورن جو تاریخ میں لکھا، ہند کا بادشاہ، جس وقت کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر کیا کہ ان کے مطالبے پر 7 سرداروں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر یہ کام ہو گیا، اگر یہ معجزہ ہو گیا، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا تو آپ کی ان کا یہ مطالبہ پورا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ دکھایا گیا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور بات وہی آ گئی کہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، اور جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے کہاں سے ماننا ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، کہنے لگے نہیں، ہماری آنکھوں پہ جادو ہوا ہے، ہماری آنکھوں پہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا۔ ایک بیچ میں سیانہ تھا، اس نے کہا چلو جادو کیا ہوگا تو یہ اتنے لوگوں پہ ہی کیا ہوگا نا، یہ جو 15-20 بندے کھڑے ہیں ان کی آنکھوں پہ ہی جادو کیا ہوگا نا۔ وہ جو شام سے تجارت کے قافلے آ رہے ہیں، وہ جو یمن سے آ رہے ہیں، ان کو تو جادو کا اثر نہیں پہنچا ہوگا نا، تو جو ہمارے قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب وہ قافلے آئے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہم نے دیکھا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ ہند کے بادشاہ نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، یہ ایک ایسا کام تھا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی بڑا کام ہوا ہے۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ جو سرکاری تاریخ کا ریکارڈ تھا نا، ایک سرکاری تاریخی ریکارڈ بنایا جاتا تھا بادشاہوں کا، اس نے سرکاری تاریخی ریکارڈ میں سب سے پہلے یہ بات درج کروائی کہ میں نے فلاں تاریخ کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد اس نے وفد بھیجے، پتہ کرو کہ دنیا میں یہ واقعہ کیوں ہوا۔ اسے خبر دی گئی کہ یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا ظہور ہوا ہے، اور یہ ان کے معجزے کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے ہند سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔
راستے میں یمن کے علاقے میں اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا. گویا وہ مسلمان ہو چکا تھا, صرف اس شق قمر کو دیکھ کر جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ ایسے بھی مان لیتے ہیں. اور بادشاہ, یہاں ایک چھوٹا عہدہ چھوڑنا انسان کو گوارا نہیں ہے, چاہے جائے کوئی بادشاہت جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں جائے. تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیں, ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے بن جائیں, ہم حق کو پہچان کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے بن جائیں. یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تلقین کی, اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی. اور برکات کی باتیں تو کیا کہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اعزازات ایسے نوازے تھے, کچھ مقامات ایسے آپ کی ذات سے برکات کے وابستہ تھے کہ آپ کی برکتیں دنیا والے دیکھتے تھے اور دنیا والے ان برکات سے فیضیاب ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک برکت یہ بھی تھی کہ جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اپنے ابتدائی ایام میں, جہاں آپ کی پیدائش ہوئی, خلیفہ ہارون رشید کے دور میں اس گھر کو مسجد بنانے کے لیے آرڈر جاری کیے گئے کہ چلو اب بسیدہ ہو گیا ہے, اس کو ایک مقام ہے, مرتبے والی جگہ ہے, اس کو سرکاری تحویل میں لیا جائے اور سرکاری تحویل میں یہاں مسجد بنائی جائے. تو یہ وہ آل عقیل کے پاس وہ چلا گیا تھا وہ گھر. تو اس گھر کے رہائش پذیر لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا, اس گھر کے رہائشیوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا. تو حکومت کے نمائندے نے جو ان سے مذاکرات کیے, بہت ہی زبردست بات ہے, اس نے پوچھا کہ بات یہ ہے کہ یہاں ہم کچھ اور تو کرنے نہیں لگے, یہاں ہم مسجد بنانے لگے ہیں, اور اس لیے بنانے لگے ہیں کہ یہاں سے مزید فیض و برکات حاصل کی جائیں. تو آپ کے احتجاج کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. یہاں تو ہم یہاں کوئی کالج یونیورسٹی بناتے نا, پھر تو تھا, لیکن ہم یہاں تو مسجد بنانے لگے. تو انہوں نے جو بات کہی وہ بات سمجھنے والی. اس نے کہا کہ اس گھر میں رہنے والوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب سے ہم اس گھر میں رہے ہیں, جب سے ہم نے اس گھر میں سکونت اختیار کی ہے, ہماری فیملی میں آج تک کوئی بندہ نہ بیمار ہوا, نہ اس پہ کوئی تکلیف پریشانی کوئی دکھ آیا ہی نہیں ہے. ہم کیسے اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ صرف اس برکت سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اپنی زندگی کے ابتدائی چند ایام گزارے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سکونت کا بھی حیا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی کہ صحابہ اکرام اس کو سنبھال کے شیشیوں میں رکھتے تھے, اور دنیا جہان کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا بارونق تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اگر 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا تو مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا. اور با کردار ایسے, شاید کہ یہ مثال میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا, کہ با کردار ایسے کہ پیدائش کے بعد جب سے اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا کی, جب سے
اللہ نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی، اس وقت سے لے کر اپنے خالق حقیقی سے ملنے تک آپ نے ملازم بھی رکھے، آپ نے خادم بھی رکھے، آپ نے غلام بھی رکھے، آپ نے بیویاں بھی رکھی، آپ نے سفر بھی کیے، آپ نے دوست بھی بنائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک ساری زندگی کسی کو اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا ادا نہیں کیا جو اخلاق سے گرا ہوا ہوگا۔ آج تک کسی کو تانا نہیں دیا۔ آج تک زندگی کی ساری زندگی، میں صرف نبوت کے بعد کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، میں نبوت سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں۔ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اور نبوت کے بعد کی زندگی بھی، آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا راز فاش نہیں کیا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی کسی کی چغلی نہیں کی، کبھی کسی کے اوپر رائی کے دانے برابر زیادتی نہیں کی، کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ مجھے بتاؤ ایسا پاکیزہ انسان، ایسا اجلا کردار کس کا ہو سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23 سالہ زندگی کی برکت یہ ہے، 23 سالہ زندگی جو نبوت کی آپ نے گزاری، اس 23 سالہ زندگی کی برکت یہ ہے کہ 1450 سال گزر گئے۔ اتنی برکت کسی اور کی زندگی میں آپ کو نہیں نظر آئے گی۔ 1450 سال گزر گئے، آج تک بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سمجھدار لوگ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ساری زندگیاں بھی کھپا دیں، 1450 سال میں 23 سالہ زندگی کی تفسیر بیان نہیں کر سکے، 23 سالہ زندگی کے فرامین کا حق ادا نہیں کر سکے۔ 23 سالہ زندگی میں جو نظام حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پر کروڑوں کتابیں آج تک لکھی جا چکی اور اس ترقی کے دور میں تیزی سے لکھی جا رہی ہیں، مگر وہ 23 سالہ زندگی جو ہے اس کا ڈیٹا اتنا وسیع ہے کہ آج تک انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ ہنہور کی لکھی ہے، کچھ لبدہ نہیں۔ انسان یہی کہتا ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے جو لکھنا ہے، ابھی بہت سی باتیں ہیں جو لکھنی ہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہمارے من کو اچھی لگتی، جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارا من چاہتا ہے انٹرٹینمنٹ کرنے کو، ہمارا من چاہتا ہے لائٹنگ شائٹنگ ہو، یہ شوخیاں انسان پسند کرتا ہے، تو انسان کہتا ہے چلو اسی طریقے سے اظہار محبت کرو۔ اور میں اس کو ایک بہتر اقدام سمجھوں گا اگر یہ سچ ہے تو، میں نے 1-2 خبریں ہی سنی ہیں، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں، کہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ جو ٹرالیوں کے اوپر چڑھ کے ہوٹنگ کرتے ہیں لوگ اور جو گانے لگائے جاتے ہیں عید میلاد النبی کے نام کے اوپر، اور اب تو بات ڈانس تک پہنچ گئی تھی، اور جو نعت خوان خواتین بے پردہ ہو کر نعت خوانی کا جو ہے وہ سلسلہ ایک چل پڑا تھا، اس طرح کے وہ سارے کام مخلوط مرد و زن کا جو ماحول تھا، یہ سارے کام جو عید میلاد النبی کے اوپر کیے جاتے ہیں، حکومت نے شاید کہ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے کہ ان کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے اور اس طرح کے کام نہیں کیے جائیں گے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے نام کے اوپر دین میں بدعات کو اختیار کرنا، دین کے اندر وہ کام کرنا جس کی دین اجازت نہیں دیتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔
اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ایک اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں یا میں ایک اہل حدیث مسجد میں کھڑا ہوں تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، نہیں. آپ بریلوی مکتبہ فکر اور اہل سنت جو سنی اپنے حضرات اپنے آپ کہتے ہیں، اس مکتبہ فکر کے جو سنجیدہ علماء ہیں، جو علماء ہیں، ان کے بیانات بھی آپ کو مل جائیں گے کہ وہ بھی اپنی عوام سے اور اپنے اس طرح کے لوگوں سے جو اس طرح کی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ خدا را یہ دین نہیں ہے، یہ فیشن کے نام کے اوپر دین کا فروغ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے، دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے. اور میں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس بات کو ہی دہراتا ہوں جو انہوں نے غالباً غزہ کے بارے میں کہی تھی، مگر میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر جگہ اپلائی کرنا چاہیے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اسے کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا جو ہے وہ اظہار کرے؟ جو بندہ بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، جو بندہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کا تابع دار اور فرما بردار نہیں ہے، جس بندے میں تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، وہ بندہ یہ کیسے حق رکھتا ہے کہ وہ خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرے؟ ہاں ٹھیک ہے، محبت مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر دل کے اندر موجود ہے، لیکن یاد رکھنا محبت کا تقاضا ادب ہے، احترام ہے، اطاعت ہے، فرما برداری بجا لانا ہے، اپنے آپ کو باکردار بنانا ہے. اور میں ایک واقعہ بات کو ختم کرنے سے پہلے ذہن میں آ گیا، موضوع سے تو ہٹ جائے گی بات، لیکن بات بڑی سننے والی اور سمجھنے والی، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی 1400 سال پہلے کا یا کوئی 200 سال پہلے کا نہیں، یہ چند دنوں پہلے کا واقعہ ہے. اور بالخصوص نوجوان اس بات کو غور سے سمجھیں. یاد رکھو، ادب بڑی چیز ہے، احترام بہت چیز ہے، اور اس کی برکتیں ہوتی ہیں. ادب کی، احترام کی برکتیں ہوتی ہیں. باپ کے آگے نہ چلو، 1 مہینہ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھ لو، تمہیں اپنی زندگی میں مزہ آنے لگ جائے گا، تمہیں اپنی زندگی میں برکت محسوس ہونے لگ جائے گی. باپ کا صرف اتنا احترام کر کے دیکھ لو، یہ عہد کر لو کہ آج کے بعد باپ چلے تو میں اس کے آگے نہیں چلوں گا، باپ مجلس میں کھڑا ہو تو میں اس مجلس میں بیٹھوں گا نہیں، باپ بولے تو اس کی بات کاٹوں گا نہیں، باپ بولے تو بات سر جھکا کے سنوں گا. اتنا ادب باپ کا کر لو، تمہیں زندگی میں سکون میسر آ جائے. یہ وہ واقعہ کافی لوگوں نے نقل کیا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، لیکن شادی کا موقع تھا، بیٹی کا باپ، اور میں کہوں گا کہ بیٹی کے باپ کو واقعی اتنا دلیر ہونا چاہیے، اس نے نکاح پڑھوانے کے لیے لڑکے سے شناختی کارڈ مانگا. لڑکے سے بندہ مانگتا ہے نا کہ جی وہ رجسٹر پہ درج کرنا ہے، اپنا شناختی کارڈ دے. اس لڑکے نے اپنی پاکٹ سے شناختی کارڈ نکال کر ایسے ٹیبل پہ پھینکا. باپ نے مانگا، وہ سامنے کھڑا تھا ٹیبل کے، اس نے ایسے ٹیبل پہ پھینکا. اس باپ نے کہا شناختی کارڈ اپنی جیب میں ڈال لو، یہ بارات واپس جائے گی، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دوں گا. جس بندے کو اس نے کہا شناختی کارڈ پکڑانے کی تمیز نہیں ہے، میں اس کو بیٹی دے دوں، اس نے بارات واپس بھیجی. یہ پاکستان کا، میرا خیال غالباً لاہور کا واقعہ ہے چند دن پہلے کا، اور اس شادی میں شریک لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں ایسے ہوا. انہوں نے بڑی منتیں کی، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا اب اس کے بعد لڑائی ہوگی، اس کے بعد اب مار کھا کے جاؤ گے، یہ میں بیٹی نہیں ٹورنی میں تاڑے. بدتمیز لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدتمیزوں کے ساتھ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اپنے اندر تمیز پیدا کرو، اپنے اندر ادب پیدا کرو، احترام پیدا کرو. کس کا کیسے ادب کرنا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا بتاؤ تم بڑے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ اور بڑے ہونے سے ان کی مراد
ایج میں بڑا کون ہے. جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں نا یار تم بڑے ہو یا وہ بڑے ہیں, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایج کس کی زیادہ ہے, ایج کس کی زیادہ ہے. تو صحابی کا جواب سننا, کہنے لگے رسول اللہ اکبر منی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوا تھا. یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں. یہ ادب ہے, یہ احترام ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں کیا تھا, کہ جب ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ٹانگ پر سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے اور ایک زہریلی چیز نے ان کو ڈس لیا تھا, تو اپنے نبی کے آرام میں خلل نہ آئے اس ڈر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس زہر کی تکلیف کو اپنے جسم میں برداشت کیا, حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھیں بہہ پڑی, لیکن اتنا گوارا نہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند سے خلل پیدا ہو جائے. صحابہ کی وہ صحابی جن کی آواز تھوڑی اونچی تھی نا, بعض لوگوں کی آواز طبعاً اونچی ہوتی ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر رو کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز تھوڑی اونچی ہے, جب میں آپ سے بولتا ہوں آواز اونچی ہو جاتی ہے, کہ اس بات پہ میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. وہ ادب اور احترام. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے باہر صحابہ اکرام بیٹھ کر انتظار کرتے تھے, دستک دینے کی جرت نہ تھی, بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے. حتیٰ کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک دن عشاء کی نماز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاخیر سے تشریف لائے کہ صحابہ بیٹھتے بیٹھتے اونگنے لگ گئے, مگر کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ آج اتنی تاخیر سے کیوں آئے. اتنا ادب اور احترام یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب اور احترام. جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ پر درود پڑھنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ سمجھ لو خطا طریق الجنہ, وہ جنت کا راستہ بھول گیا, وہ جنت کا راستہ بھول گیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہم الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, اطاعت و فرما برداری کا بھی درس دیتے ہیں. یہ پروپیگنڈا غلط ہے اور یہ سازش ہے کہ اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کرتے, یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو آپس میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے, نفرتیں پیدا کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس پروپیگنڈے کا بالکل آپ نفی کریں اس کی, اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے, خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بیان کی ہے, اور سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں بیان کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.